السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذھاب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت 41 تک الحمدللہ کمپلیٹ کیا تھا، جس میں حضرت مریم کی پیدائش اور اس کے متعلق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معجزات ہیں، حضرت زکریا کو یحییٰ علیہ السلام بیٹا دیا، جو نبی ہے، جو سید ہے، جو حصور ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام عالم میں سے چنا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ یہ ہم نے ساری باتیں پڑھی تھیں۔ آج ہم 42 آیت سے پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، یا مریم، حضرت مریم علیہ السلام سے، جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے، وطہرکی، اور اللہ تعالیٰ نے تجھ کو پاک کر دیا ہے، واصطفاکی علی النساء العالمین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے تمام دنیا کی عورتوں پر فضیلت دے دی ہے۔ یا مریم، اے مریم، یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اب اللہ نے تجھے سارے جہان کی عورتوں پر ترجیح دی ہے، تو تو فرما بردار ہو جا اپنے رب کے لیے، واسجدی، اور اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے کر، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر تم بھی رکوع کرو۔ ذالک من انباء الغیب، اللہ کہہ رہا ہے یہ تو غیب کی خبریں تھیں، اللہ کے علاوہ یہ علم تو کوئی جانتا نہیں تھا۔ نوحیہ الیک، ہم نے اے نبی تیری طرف وحی کی۔ یہ بات کیا بتا رہی ہے؟ میرے نبی سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، سچے پیغمبر ہیں۔ یہ باتیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سوا کوئی جانتا نہیں تھا۔ یہ پرانے واقعات اے اللہ اے نبی ہم نے تیری طرف یہ وحی کی ہے، وحی کیے ہیں ساری باتیں۔ آیت 42 میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندی حضرت مریم کے ساتھ فرشتوں کا ایک مکالمہ ہوتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سیدہ مریم علیہ السلام بیت المقدس کے اندر اس حجرے میں مقیم تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی، اور فرشتے آیا اور اس نے آ کر حضرت مریم سے کہا کہ تیرا رب تجھ پر مہربان ہو گیا ہے، اور تجھے تمام عورتوں پر، جتنی بھی جہان کی عورتیں ہیں اس پر فضیلت دے دی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت سے باکمال لوگ پہلے گزرے ہیں، مگر عورتوں میں کوئی اتنے کمال پر نہیں پہنچی سوائے مریم بنت عمران، آسیہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی نے کہا ہے حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چار جو خواتین ہیں، ان خواتین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام دنیا کی عورتوں پر ترجیح دی ہے، تمام دنیا کی عورت پر چن لیا ہے۔ یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں بھی کر رہے ہیں۔ اے مریم، فرشتوں نے آ کے میسج دیا ہے اللہ کا مریم علیہ السلام کو، تجھے اللہ نے چن لیا ہے، تمام دنیا کی عورتوں پر سردار بنا لیا ہے، اب تمہیں اللہ نے چنا ہے تو تو اپنے رب کی فرما بردار ہو جاؤ، اس کے سامنے
سجدے اور رکوع کر، اس کے آگے جھکی رہ۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 44 آیت میں، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اے نبی یہ تو غیب کی خبریں تھیں جو آپ کو تو نہیں پتہ تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ خبریں دی۔ تو اے نبی ہوتا ہی وہی ہے جو غیب کی خبریں لے کر آتا ہے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے، اس وقت جب مریم علیہ السلام کا دور تھا۔ پھر بھی دیکھو اللہ نے آپ کو ساری انفارمیشن دی ہے۔ اِذْ يُلْقَوْنَ أَقْلَامَهُمْ، جب اس وقت جب مریم کے معاملے میں لوگ اپنے کلمے پھینک رہے تھے، اپنے کلمے گار رہے تھے، مثلاً قرآن اندازی کر رہے تھے۔ ایہم یکفل مریم، کس بات پہ قرآن اندازی ہو رہی تھی کہ مریم کا سرپرست کون بنے گا۔ وما کنت لدیہم، اور اے نبی آپ اس وقت بھی ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ اذ یختصمون، جب وہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے۔ یہ نبی کی شان میں بہت بڑی فضیلت اور بڑھائی ہے کہ نبی اس وقت آپ موجود نہیں تھے اور آپ کے پاس کوئی نالج بھی نہیں، آپ پڑھے لکھے لوگوں میں سے بھی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی ایک بہت خوبصورت ہے، امی، یعنی ان پڑھ ہیں۔ آپ دنیاوی تعلیم نہیں جانتے، اس کے باوجود اللہ نے آپ کو سارے علم عطا کیے ہیں۔ اس وقت جب مریم کی سرپرستی لینے کا اعزاز حاصل کرنا ہر ایک کے لیے بڑھائی کا مقام تھا۔ مریم علیہ السلام کے اوپر جو عنایات اور جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہو رہے تھے اور جس انداز میں یہ بچی پرورش پا رہی تھی اور دوسرے بچوں سے بالکل مختلف تھی، تو جب ان کو حضرت مریم کو بیت المقدس میں ایز اے اسٹوڈنٹ کے طور پر داخل کروایا گیا تو ہر استاد یہ چاہتا تھا کہ وہ حضرت مریم کی کفالت میں آئے، حضرت مریم کو کفالت میں وہ استاد بنے۔ تو مریم علیہ السلام کے لیے بھی ایک اعزاز کی بات تھی کہ ہر اس جو ہیکل کے اندر استاد تھا وہ ان کو چاہتا تھا تاکہ یہ ہماری اسٹوڈنٹ بنے۔ تو بہت سے جو استاد تھے وہ اس وقت جھگڑے میں پڑ گئے کہ کون حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ تو جھگڑتے ایک فیصلہ ہوا کہ سارے لوگ اپنی وہ کلمے جن سے وہ تورات کو لکھا کرتے تھے اس کو وہ ندی کے اندر یا دریا کے اندر پھینک دیں گے، اور وہ شخص جس کی قلم ندی کے بہاؤ کے ساتھ نہیں بہے گی، اپنی جگہ پر ٹکی رہے گی، وہ اشارہ ہوگا اللہ کی طرف سے کہ وہ حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ اور یہ ایک عجیب بات تھی، ہمیشہ جو چیز پھینکی جاتی ہے پانی کا بہاؤ جس طرف ہوتا ہے اس کو اپنی طرف لے جاتی ہے، چنانچہ یہ ایک اشارہ ہونا تھا، یہ بھی ایک معجزہ ہونا تھا اللہ تعالیٰ کا کہ وہ قلم جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتے حضرت مریم کے لیے، مریم جن کے شاگرد بننا تھا، اس کی قلم نے آگے بہاؤ کے ساتھ بہنا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، سارے جو اساتذہ تھے وہاں کے سب نے اپنی کلمیں پھینکی، ان کلموں میں سے سیدنا زکریا علیہ السلام کی قلم وہیں رہی، وہ آگے نہیں گئی، پڑی رہی۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے تھے کہ جو حضرت زکریا علیہ السلام ہیں وہ حضرت مریم کے حقیقی خالو ہیں، چنانچہ ایک محرم کا جو رشتہ تھا وہ بھی قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو چن لیا اس معاملے میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس وقت جب یہ جھگڑا چل رہا تھا ہیکل سلیمانی کے اندر یا بیت المقدس کے اندر کہ کون مریم کی سرپرستی کا حقدار ہوگا، اے نبی آپ اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وہ سارے باتیں بتا دیں، وہ غیب کی خبریں بتا دیں۔ آیت نمبر 45 ہے، اس قولت الملائکۃ، اے نبی ذرا اس وقت کو بھی یاد کرو جب فرشتوں نے کہا تھا یا مریم کو، اے مریم ان اللہ بے شک اللہ یبشرکی بکلمات منہ، اللہ تعالیٰ تجھے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے،
منہ اسمہ مسیح عیسی ابن مریم، اور اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں وہ معزز ہوگا، ومن المقربین، اور وہ مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ اب فرشتے کا حضرت مریم سے مکالمہ ہو رہا ہے اور وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ اے مریم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو ایک بچے کی بشارت دے رہا ہے، اور اس بچے کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا میں بھی وہ معزز ہوگا، آخرت میں بھی معزز ہوگا، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ، آیت نمبر ہے 46، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ بچپن سے ہی، پنگوڑے سے ہی لوگوں سے بات کرنا شروع کر دے گا، اور بڑی عمر میں بھی پہنچ کر لوگوں سے بات کرے گا، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک سیرت والا ہوگا۔ قالت، کہتی ہے حضرت مریم، رب ان یکون لی ولد، اے اللہ میرے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کبھی کسی انسان نے چھوا تک بھی نہیں۔ قال، کہا اللہ تعالیٰ نے، کذالک اللہ یخلق ما یشاء، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے وہ صرف اتنا کہتا ہے کن، ہو جا، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ اس سے ملتی جلتی ہی بات حضرت یحییٰ کی مرتبہ بھی کہا تھا، جب سیدنا زکریا علیہ السلام اس بات پہ حیران تھے، اس بڑھاپے میں اللہ تو مجھے کیسے اولاد دے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تب بھی یہی کہا تھا، اللہ تعالیٰ وہ کر دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اللہ کے ہاں مشکل نہیں ہے، اللہ کو عام جو دستور کے مطابق زندگی گزر رہی ہوتی اس سے ہٹ کر کام بھی کرنے آتے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اے مریم، تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ یہ کوئی عیسیٰ بن مریم پہلا بچہ یا پہلا انسان پیدا ہونے والا نہیں ہے جو بغیر باپ کے ہوگا، صرف ماں کے بطن سے ہوگا۔ اس سے پہلے ہم آدم کو بھی بنا چکے ہیں، اور اس وقت تو نہ ماں تھی اور نہ باپ تھا، تب بھی ہم نے، اللہ کہہ رہے تب بھی میں نے پیدا کر دیا تھا آدم کو، اور وہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہوگا۔ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، وجیہہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے روب اور وقار سے کوئی شخص اس کو طعنہ نہیں دے سکتا ہے، کوئی شخص اس سے بات نہیں، اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی یہود جب آپ کو یا دوسرے لوگ آپ کو معوذ باللہ والد الحرم یا ناجائز بچہ اگر کہیں گے تو ان کو یہ جرت ہی نہیں ہو پائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اتنا وجیح چہرے والا، اتنا باروب اور عزت دار اور معزز بنا دیں گے کہ کسی کی جرأت اور جسارت ہی نہیں ہو پائے گی کہ آپ سے کھل کر اس طریقے کی بات کر سکے گا۔ اور اس میں کیا خوبی ہوگی؟ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ اللہ کے بندوں میں سے چنا ہوا ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور بڑی نشانی کیا ہوگی اس میں؟ 46 آیت ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، پنگوڑے سے ہی، بچپن سے ہی، دودھ پینے کی عمر میں، جب بچہ سوائے رونے کے، ہلنے جلنے کی کوئی کام کر نہیں سکتا، وہ بچہ تب بھی بولے گا اور اپنی ماں کی گواہیاں دے گا، اور وَكَحْلًا، اور بڑے ہو کر بھی وہ ایسی ہی باتیں کرے گا، علم والی، مرتبے والی، شان والی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے بن باپ کے پیدا ہونے والے بچے کی یہ عزت اور یہ مرتبہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پوری دنیا میں چنیں گے، مقرب کریں گے، بچپن ہی سے، پنگوڑے ہی سے لوگوں سے باتیں کرے گا، اور وہ بڑا ہو کر بھی وہ صالح ہوگا، اس لیے کہ وہ کلمۃ اللہ ہوگا، اللہ کا کلمہ ہوگا، اللہ کی ایک نشانی ہوگی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
پہلے بچے نہیں ہیں جنہوں نے پنگوڑے میں بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پنگوڑے میں یا دودھ پینے کی عمر میں 3 بچوں کے سوا کبھی کسی بچے نے بات نہیں کی ہے۔ ایک حضرت عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرے بنی اسرائیل کا وہ بچہ جسے حضرت جریج سے منسوب کیا گیا تھا، اور تیسرا ایک اور بچہ تھا جو ماں کا دودھ پی رہا تھا اور اس نے ماں کا دودھ پیتے ہوئے جواب دیا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے جو عیسیٰ ہیں اس کے بارے میں تو ہم یہاں پڑھیں گے اور پڑھ بھی رہے ہیں۔ دوسرا ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، ایک جریج نامی ولی تھا، بہت ہی نیک اور صالحہ تھا اور نماز پڑھا تھا۔ تو نماز کی حالت میں اس کی ماں نے اس کو بلایا اور جریج نے اپنی ماں کا جواب نہیں دیا رحم اللہ علیہ نے، اور ماں نے بددعا دی کہ جاؤ تمہارا کسی بدکارہ عورت سے واسطہ پڑ جائے۔ تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ماں کی سے بددعا نہیں لینی چاہیے، یہاں تک کہ اگر آپ نماز کی حالت میں بھی ہو تو نماز اگر ماں بلا رہی ہے، کوئی ضروری کام ہے تو ماں کی بات کا جواب دینا چاہیے، چاہے اس میں نماز توڑنا پڑے۔ یہ نفلی نماز کا ذکر ہے جس میں حضرت جریج علیہ السلام یا رحم اللہ علیہ نے بات نہیں سنی تھی ماں کی، اور ماں نے بددعا دے دی۔ اور ایسے ہی ہوا، جنگل میں ان کے گھر کے پاس کوئی لڑکی تھی اور وہ ماں بننے والی ہوگی بغیر شادی کے، تو لوگوں نے سے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا اٹھائے پھر رہی ہو پیٹ میں، تو اس نے کہا یہ وہ جو جریج ولی بنا پھرتا ہے یہ اس کا بچہ ہے۔ تو سارے لوگوں نے حضرت جریج کے اوپر طعنے کسنا شروع کر دیے اور ان کے بارے میں برے برے الفاظ کہے۔ تو پھر حضرت جریج نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، روئے اللہ کے سامنے، نوافل وغیرہ پڑھے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے، مجھے کس چیز میں پھنسا رہا ہے۔ تو پھر ان کو پتہ چلا کہ ان کی والدہ کی بددعا کی وجہ سے ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیا۔ تو چنانچہ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس بچے نے بول کر کہا کہ جریج میرا باپ نہیں ہے، بلکہ جنگل میں ایک چرواہا جو بکریاں چرایا کرتا ہے اس کے ساتھ اس لڑکی کے ریلیشنز تھے، جس کی وجہ سے میں بچہ پیدا ہوا ہوں، میرا باپ جریج نہیں فلاں چرواہا ہے۔ تو پھر لوگوں نے حضرت جریج کو بہت زیادہ عزت اور مرتبہ دیا۔ دوسرا بچہ تو یہ جریج کے نام کی وجہ سے جنہوں نے حضرت جریج کی گواہی دی تھی وہ بچہ ہے۔ تیسرا بچہ ہے وہ بھی بنی اسرائیل میں ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کا بچہ اس کی چھاتی سے دودھ پی رہا تھا، تو اس کے پاس سے ایک گھڑ سوار بڑی شان اور شوکت کے ساتھ گزرا، جیسے پہلے زمانے میں عمرہ اور گورنر ٹائپ کے لوگ گزرتے تھے۔ تو ماں نے کہا کہ اللہ میرے بچے کو بھی اتنی شان و شوکت دینا، اتنا بڑا آدمی بنانا۔ وہ دنیاوی اعتبار سے بات کر رہی تھی۔ تو بچے نے دودھ پیتے پیتے دودھ چھوڑ کر کہا اے اللہ مجھے اس ظالم کی طرح نہ بنانا، وہ جو گھوڑے پہ جا رہا تھا۔ تو بچے نے دودھ پیتے پیتے چھوڑ کر یہ بات کہی۔ تو یہ تیسرا بچہ تھا جس نے دودھ پینے کی عمر میں اپنے جواب دیا لوگوں کو یا بات کی۔ بخاری شریف میں یہ کتاب الانبیاء میں یہ بہت تفصیل سے یہ واقعہ ہے جو میں نے ابھی 2 واقعہ بتائے ہیں۔ نمبر 1 حضرت عیسیٰ بن مریم، نمبر 2 جریج ولی کا واقعہ، اور نمبر 3 یہ جو بچہ ہے جو ماں کا دودھ پی رہا تھا۔ اب جو ہے حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی طرح سے ہم اس کو جو چاہتے ہیں ہم پیدا کر دیتے ہیں اور ہم اسی طرح سے پیدا کرنے والے ہیں۔ پھر وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو کتاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب سکھائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی انجیل، اور اس کتاب کو بھی سکھایا۔ اس سے پہلے تورات کتاب تھی، اس کا علم بھی دیا، والحکمہ، اور ان کو دانائی دی، اس کی باریک بینی سے سمجھ دی، والتورات والانجیل، تورات اور انجیل کی یعنی تعلیم دی، ورسولا الی بنی اسرائیل، اور وہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہوتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت تو نہیں لے کر آتا، پہلی جو شریعت یا پہلی جو کتاب آئی ہوتی ہے اسی کو آگے لوگوں کو پہنچاتا ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے جو نئی کتاب لے کر آتا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی کتاب تو انجیل بھی لے کر آئے ہیں،
اور پرانی کتاب جو تورات پہلے یہود کے پاس تھی اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے دیا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس قدر زیادہ علم پر عبور حاصل تھا کہ یہودی جو علماء تھے ان کو بھی اس بات کو اتنی باریک بینی سے تورات کا نہیں پتہ ہوتا تھا جتنا پتہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ہوتا تھا، اور ان کا حافظہ اس قدر تیز تھا کہ پوری کی پوری تورات ان کو زبانی حفظ تھی، بہت اچھے خوش نویس تھے، یعنی لکھنے میں ان کی رائٹنگ بہت اچھی تھی اور تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے۔ بہت سے معاملات میں ان کا حافظہ اور ان کا جو نالج تھا اور ان کے اندر جو وزڈم پاور تھی، حکمت تھی، وہ اس قدر زیادہ تھی کہ تورات کے بہت سے جو مطلب ہیں اور بہت سے مسائل جو ان کے یہودی علماء کو نہیں آتے تھے وہ حضرت عیسیٰ کو آتے تھے، اور وہ حضرت عیسیٰ کی دانائی پر، ان کی حکمت پر، ان کی جو دماغی قوت تھی اس کے قائل تھے۔ اور حضرت عیسیٰ ان کے بڑے بڑے عالموں کو چپ کرا دیا کرتے تھے۔ فقیہ اور جو باریک بینی ہوتی ہے اور حافظہ ہے اس قدر حیران کن تھا کہ بڑے بڑے جو عالم تھے اس دور کے وہ بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ سیدنا عیسیٰ جو ہے وہ 30 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی تھی، اور اس کے بعد 3 سال تک مسلسل انہوں نے نبوت ملنے کے بعد سیر و سیاحت اور دین کی تبلیغ کے اشاعت میں مصروف رہے۔ پورے ورلڈ میں جہاں تک بھی وہ پہنچ سکتے تھے وہ جا سکتے تھے، انہوں نے جا کے تورات اور انجیل کا علم لوگوں کو پہنچایا تھا۔ شاید اسی وجہ سے ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ مسیح کہتے ہیں کسی قوم کی بگڑی ہوئی حالت کو صحیح کرنے والا۔ تو یہود کی قوم اس قدر بگڑی ہوئی تھی، ان میں اس قدر غلط باتیں آ گئی تھی، اور وہ تورات میں اتنی چینجنگز کر رہے تھے، اور تورات چونکہ بڑے بڑے عالم پڑھ سکتے تھے، عام لوگوں کو دسترس حاصل نہیں تھی، اور جو بڑے عالم تھے وہ جو لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ تورات میں لکھا ہوا ہے، چاہے وہ نہ بھی لکھا ہوتا لوگ اس کو فالو کر لیتے تھے۔ تو قوم کی حالت بہت بگڑ چکی تھی۔ تو سیدنا مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کی اصلاح کے لیے انتھک کوشش کی۔ انہوں نے تورات کے احکامات ان کو یاد دلائے، ان کو اثر نو سے تعلیم دی، ان کو ان کی غلطیاں، ان کی جو غلط فہمیاں تھیں اس کی نشاندہی کروائی۔ بہت سی چیزیں جو انہوں نے اپنے پر حرام کر رکھی تھیں بنی اسرائیل والوں نے، یہودیوں نے، سیدنا عیسیٰ نے ان کو ان کے متعلق بتایا، ان کو قوم کو انجیل کے احکامات سنائے، نہ صرف سنائے بلکہ سکھائے، اور اس قوم کی بگڑی ہوئی حالت کو سدھارنے کی کوشش کی، بہت زیادہ کوشش کی، مگر الٹا اس قوم پر اثر نہیں ہوا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے سیدنا زکریا علیہ السلام پر بھی برے الزامات لگائے، حضرت یحییٰ پر لگائے، ان کو قتل کیا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ پر الزامات لگائے۔ خیر یہ ایک لمبی بات ہے، آگے آیات میں آنے والی ہے۔ ان شارٹ یہ کہ 30 ایئرس پہ ان کو وحی ملی، اور 33 ایئرس جو ہے تک انہوں نے 30 سال مسلسل وہ پوری دنیا میں پھرتے رہے، تبلیغ کا کام کرتے رہے، علماء یہود کے ساتھ مکالمہ کرتے رہے، اور آخر میں 37 ایئرس کی ایج پر ان کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، سولی پر لٹکا دیا گیا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ ان پر غلط قسم کے علماء یہود نے مقدمے ڈالے تھے، دراصل وہ جیلس تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ عیسیٰ بن مریم آتا ہے، اور یہ حضرت مریم کی شان میں ان کی عزت اور ان کی پاکیزگی کے لیے ایک بہت بڑا کیا کہتے ہیں سیفٹی پوائنٹ ہے، کہ حضرت عیسیٰ کو بتایا جاتا ہے کہ سچ میں ان کے کوئی باپ نہیں تھے، ان کی صرف ماں تھی، اور اس ماں کا نام، کیونکہ ہر بچے کے ساتھ ہمیشہ اس کے باپ کا نام ہوتا ہے، اور اللہ نے ہر جگہ بار بار باقی سب نبیوں کے نام صرف نام آئے ہیں، ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، ایون کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن جب حضرت عیسیٰ کی بات آئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کہا، ہر جگہ پر ان کی والدہ کا نام لیا۔ یہ اس بات کی، اس پاکیزگی کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت مریم کو اللہ نے القاح کیا تھا
یہ جو ان پر وہ پریگننٹ ہوئی اور وہ سارا بچے کا ایک پروسیجر تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی باقاعدہ۔ نہ تو ان کا کوئی نکاح ہوا تھا، نہ ان کی کوئی شادی ہوئی تھی، نہ ہی ان کا کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن تھا، یعنی کوئی اس بچے کا باپ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ایک نشانی اور ایک کلمہ تھا۔ اور جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے ان کے لیے یہ بہت سمپل ہے کہ حضرت آدم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں بغیر اور ماں اور باپ کے، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے پیدا کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ کچھ جو یہودی اور عیسائی ہیں بہت سی باتیں کرتے ہیں کہ حضرت جو مریم ہے ان کی ایک یوسف نامی جو ان کے ریلیٹیوز میں تھے اس کے ساتھ ان کا منگنی ہو چکی، بعض لوگ کہتے تھے ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی منگنی ہو چکی تھی، لیکن جب حضرت مریم جو ہے وہ اس طرح سے ماں بن گئی بغیر شادی کے، تو اس یوسف نامی آدمی نے قسم کھائی کہ میں نے حضرت مریم سے شادی نہیں کرنی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو خواب دکھایا کہ وہ بہت اچھی عورت ہے، تو انہوں نے اس سے شادی بھی کی، اس سے اور بچے بھی حضرت مریم سے پیدا ہوئے۔ بہرحال روایت کہاں تک ٹھیک ہے اس کے بارے میں صحیح کچھ نہیں کہا جا سکتا، صرف اتنا ضرور ہے، یہ بات بالکل صحیح اور برحق ہے کہ حضرت مریم کی کسی کے ساتھ کوئی نکاح نہیں تھا، کوئی شادی نہیں تھی۔ حضرت مریم صرف ایک اسٹوڈنٹ تھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر مرد کے تعلق کے حضرت مریم کو بیٹا دیا، عیسیٰ علیہ السلام، جو کہ رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، اور وہ قرآن کی وہ تورات اور انجیل دونوں کی تعلیمات لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ آیت نمبر 49 ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ رسول بن کر آئے ہیں، رسول کی حیثیت سے آئے ہیں بنی اسرائیل کی طرف، اور انی قد جئتکم بآیات من ربکم، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے تو انہوں نے آ کے دنیا کو یہ کہا کہ میں تمہارے پاس اللہ کی بہت سی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ وہ نشانیاں کیا ہے؟ انی اخلق لکم من طینی، میں مٹی سے ایک کحیۃ الطیر، پرندے کی طرح ایک جانور بناتا ہوں، یا مٹی سے تمہارے سامنے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، فانفخ فیہ، میں اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، جب میں پھونک ماروں گا تو اللہ کے حکم سے سچ میں وہ ایک زندہ پرندہ بن جائے گا۔ لیکن ہر بات میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں پھونک ماروں گا تو پرندہ بنے گا، کہا پھونک ماروں گا لیکن اللہ کے حکم سے پرندہ بنے گا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَأَبْرَصَ، اور میں اللہ کے حکم سے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے الْأَكْمَحَ، جو اندھے ہوتے ہیں ان کو، جو پیدائشی اندھے ہوتے ہیں ان کو صحیح کر دوں گا، وَأَبْرَصَ، اور جو کوڑی زدہ ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کر دوں گا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو زندہ کر دوں گا، لیکن کیسے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تم کو یہ بھی بتا سکتا ہوں تم کیا گھر سے کھا کر آئے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور اپنے گھروں میں پیچھے جمع کر کے کیا آئے ہو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کہتے ہیں اگر تم ایمان لانے والے ہو نا تو ان باتوں میں تمہارے لیے بہت زیادہ نشانیاں ہیں، بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس قدر زیادہ معجزات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دیے ہیں کہ انسان اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے تو تھک ہار جائے گا، لیکن اس کی عقل اس بات کو مان نہیں سکتی۔ لیکن سب سے بڑا معجزہ اس کی اپنی پیدائش ہے، پھر یہ ساری چیزیں، پرندے کو زندہ کر دینا اور اندھوں کو، کوڑی زدہ کو، مردوں کو، تو یہ سب کمالات کوئی حضرت عیسیٰ کے کمالات نہیں ہیں، یہ سارے کمالات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں۔ اس نے، اس کا حکم، اس کی منشا اور اللہ تعالیٰ کے کن کے سارے ارادے ہیں، جب وہ ارادہ کرتا ہے تو کن کرتا ہے۔ نہ یہاں کسی نبی کا کمال ہے، نہ ہی کسی ہستی کی کوئی ولایات ہیں یہاں پر، یا کسی ہستی کی کوئی اپنی اتھارٹی ہے، بلکہ سارے معجزات اور کمالات
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو اتنا تک مشہور تھا کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو طب کا فن تھا بہت عروج پر پہنچا ہوا تھا۔ بڑے بڑے جو حکیم تھے یونان میں، جو بقراط، سقراط اور دوسرے، اس دور میں انہوں نے بہت بڑی شہرت پائی۔ یہ بھی ایک معجزات ہیں حضرت عیسیٰ کے لیے، اور ان سارے طبی علوم پر بھی ان کو بڑا کمال حاصل تھا، لیکن سب کس کی طرف سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ آیت نمبر 50 ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نئی کتاب لے کر آئے تھے وہ انجیل تھی، لیکن جو پرانی کتاب پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھی یعنی تورات، اس کو بھی سچا کہتے تھے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور بنی اسرائیل نے اپنے اوپر بہت سی چیزیں حرام کر رکھی تھیں، آ کے حضرت عیسیٰ نے ان کو اس خرافات سے، ان روایات سے چھڑایا۔ تورات میں وہ باتیں نہیں تھیں، نہ ہی کوئی نبی بنی اسرائیل میں وہ باتیں لے کر آئے، خود ہی انہیں اپنے اوپر حلال، کچھ چیزوں کو حرام، کچھ کو حلال قرار دیا تھا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ نے کتاب سے پڑھ کر ان کی صحیح رہنمائی کی۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں تمہارے پاس اللہ کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اور اللہ تعالیٰ سے گرجو، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم، ہم سب کا اللہ ایک ہی ہے۔ ان اللہ ربی، بے شک میرا، و ربکم، اور تمہارا رب ایک ہی تو رب ہے۔ فاعبدوہ، تو اس کی عبادت کرو۔ یہاں عیسیٰ نے یہ نہیں کہا میں تمہارا رب ہوں، کہا میرا اور تمہارا رب ایک ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہمارے پاس اگر کسی انسان کو تھوڑے سی کوئی معجزات یا کوئی اتھارٹی یا پاور مل جائے، وہ رب بن جاتا ہے۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنے کمالات، معجزات اور عنایتیں کی، وہ پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، اور ابھی بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک میرا اور تمہارا رب تو ایک ہی رب ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی اللہ کا راستہ، اللہ کی راہ، اللہ کی عبادت اصل راستہ ہے۔ آیت نمبر 52 ہے فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسیٰ مِنْهُمْ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا، محسوس کیا، منہم، ان میں سے، کیا محسوس کیا؟ الکفر، کفر کی بدبو، قال، کہا، یا انکار کی بدبو، قال، کہا، من انصاری الی اللہ، کون مددگار ہوگا دین کے معاملے میں میری؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین میں آپ کی مدد کریں گے۔ واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ رہیے ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے اللہ، اے ہمارے رب، جو کچھ تو نے ہم پر نازل کیا ہے نا، ہم نے وہ مان لیا۔ یہ وہ ان حواریوں نے کہا حضرت عیسیٰ کے سامنے یہ بات کہ ہمارے رب، جو بھی تم نے ہم پر نازل کیا ہے تورات میں سے احکامات اور انجیل میں، ہم نے اس کو مان لیا ہے۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، یعنی ہم نے عیسیٰ کی پیروی کی، ہم عیسیٰ کی مددگار، اس کے ساتھی بن گئے ہیں، اس کے صحابہ بن گئے ہیں۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت زیادہ کوشش کی، بنی اسرائیل کی وہ جو سازش تھی، ان کے اندر گندی گندی حرکتیں جو تھی، نبیوں کو تنگ کرنا، ان کو قتل کر دینا، اچھی باتوں کو نہ ماننا، خرافات پھیلانا، یہ ان کی نیچرل عادت، ان کے اندر یہ رچ بس چکی تھی کہ کسی اچھی بات کو نہیں ماننا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو واحد نہیں ماننا۔ اب جب حضرت عیسیٰ بہت زور و شور سے ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کی باتیں اتنی مسلم اور اتنی اچھی تھیں کہ کوئی شخص انکار نہیں کر رہا تھا، اور لوگ جوک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن رہے ہیں، مان رہے ہیں، اور ایک اللہ والے ہو رہے ہیں، تو جو یہود جو اچھے یہود نہیں تھے، جو عمرہ اور رئیس قسم کے یہود تھے، انہوں نے اس سے پہلے حضرت زکریا پر بھی الزامات غلط نحق، ایک عورت کے زنا کے چکر میں اس قسم کے الزامات لگائے،
اور اس کے بعد حضرت یحییٰ پر بھی اس قسم کے الزامات لگائے اور ان کو بھی ان کا سر قلم کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان لوگوں کو انہوں نے زکریا اور یحییٰ علیہ السلام باپ بیٹے کو انہوں نے آرے کے ساتھ چیرا اور بہت ہی تکلیف دہ موت دی۔ صرف یہ مقصد تھا کہ اللہ کے دین کی اشاعت اور تبلیغ کا کام رک جائے، لیکن اللہ کی تبلیغ تو ہو کر رہتی ہے اور وہ اشاعت رکنے والی نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے اس کے بدلے میں اور بندے پیدا ہو دیتے ہیں۔ اللہ کے دین کو فروغ حاصل ہونا ہی ہونا ہوتا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور زور و شور سے اللہ کے دین کی تبلیغ کی۔ اب یہود حضرت عیسیٰ کے دشمن بن گئے۔ پہلے تو وہ حضرت عیسیٰ کو مان ہی نہیں رہے ہیں اور وہ حضرت عیسیٰ کے دشمن بن گئے۔ جب حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا کہ کوئی میری مددگار ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا قال من انصاری الی اللہ، دین کے معاملے میں میرے ساتھ ساتھ میری کون مدد کرے گا؟ تو کچھ ہماری اس کہتے ہیں مددگار کو، یہ کچھ لوگ تھے کیونکہ اس وقت یہ مچھیرے تھے اور یہ سارے جو ہیں وہ سمندر کے کنارے بستے تھے، تو انہوں نے بولا کہ ہم لوگ جو ہے وہ آپ کی مدد کریں گے۔ ہماری انصاری کو یعنی مددگار کو کہتے ہیں، ہیلپرز کو کہتے ہیں بائبل لینگویج میں، اور یہ تقریباً 11 یا 12 تھے۔ زیادہ تر روایات میں آتا ہے یہ 12 تھے اور ان کے نام بھی بہت زیادہ مشہور ہیں۔ یہ خاص آج کی لینگویج میں بولوں تو خاص مرید یا شاگرد تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور یہ سارا ثبوت بائبل سے مل رہا ہے، بلکہ ان کے نام تک ملتے ہیں کہ پہلا شامون تھا جسے پطرس بھی کہتے ہیں، پھر پطرس کا بھائی تھا اندریاس، پھر یعقوب بن زیدی تھا، یوحنا تھا، یوحنا کا بھائی تھا فیلوپس، تھولما، متا، یعقوب بن حلفائی، تہدی، شمون کنانی اور یہودا۔ اس طرح سے جو بائبل کے آگے یا انجیل کے آگے پارٹیشن کی ہوئی ہے عیسائیوں نے، کسی کا نام ہے متا، کسی کا نام ہے یوحنا، اس طرح سے ان لوگوں کے جو حواری تھے، جو مددگار تھے، جو انصار تھے حضرت عیسیٰ کے، وہ جو ہیلپرز تھے، یہی جو بات ہو رہی ہے آیت نمبر 52 میں، قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم عیسیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ تو یہ ان 12 جن کا میں نے بھی نام لیا، یہ بائبل سے سارے ثبوت ملتے ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ کی مدد کی تھی۔ خیر یہودیوں نے آیت نمبر جیسے 53 میں آ رہا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہودیوں نے بھی ایک خفیہ چال چلی، ایک پلاننگ کی، اور اللہ نے بھی ایک پلاننگ چلی، الٹا پلاننگ سے، یعنی اللہ نے بھی جواب دیا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کی پلاننگ، اللہ کی تدبیریں سب سے بیسٹ تدبیریں ہوتی ہیں۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو گرفتار کیا، اور جو ہے یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑی پر بیٹھے اپنے حواریوں کے ساتھ جو ہے وہ کچھ باتیں کر رہے تھے، میٹنگز کر رہے تھے، تو یہود نے جو ان حواریوں میں سے ہی ایک شخص نے، جو وہ 12 مددگار تھے حضرت عیسیٰ کے، انہوں نے اس شخص نے یہودیوں سے بڑی باری رشوت، بڑی ہیوی قسم کی جو قیمت وصول کی رشوت کے طور پر، اور یہ مخبری دے دی کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں فلاں پہاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہودی پورا مسلح ہو کر بہت بڑی تعداد میں اس پہاڑی پر جا کے پہنچ گئے، اور حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے پاس وہ نہتے تھے، کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں تھا، 2 کے پاس صرف 2 تلواریں تھیں۔ خیر وہ اتنی بڑی جماعت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے، اور وہ آلموسٹ سارے کے سارے بھاگ گئے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ یہ لوگ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اور تم زندہ میری طرف اٹھا لیے جاؤ گے۔ یہ آیت جو ہے 54 میں کہا اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنَّا مُتَوَفِّيكَ، اے عیسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ سے فرمایا تھا اے عیسیٰ اب میں تجھے اپنے پاس واپس بلا لوں گا، وَرَافِعُكَ، اور تم کو اٹھا لوں گا، اِلَيَّ، اپنی طرف، وَمُطَهِّرُكَ، میں تجھ کو پاک کر دوں گا، من الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، جن لوگوں نے تمہاری پیروی کی اے عیسیٰ
میں تمہارے جو فالورز تھے ان کو کافروں کے اوپر کل قیامت کو کر دوں گا، یعنی وہ زیادہ اونچے درجے میں ہوں گے۔ ثم الی مرجعکم، پھر تمہیں میرے پاس لوٹ کر ہی آنا ہے۔ فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو میں تمہارے درمیان میں، ان سارے لوگوں کے درمیان میں جس بات میں جھگڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے تمہیں انہوں نے سولی پر چڑھایا ہے، یہ سارے اختلافات کا فیصلہ کر دوں گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ کہتا ہے میں ان کو سزائیں دوں گا، عذاب دوں گا، سخت سزائیں دینا، فی الدنیا والآخرت، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُم مِّنَ النَّاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ چنانچہ اب کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب مخبری کر دی گئی اور یہود نے بڑی چال چلی، اپنے شہر میں اس معاملے کو اپنی عدالت میں لے کر نہیں گئے، کیونکہ وہاں پر حضرت عیسیٰ کے بہت زیادہ فالورز تھے، ان کا ماننے والے بہت زیادہ تھے، تو اس طرح سے تو حضرت عیسیٰ بچ سکتے تھے۔ تو یہود نے اور ان کے علماء نے مل کر روم جو ہے اس وقت بڑی سپر پاور قسم کی حکومت رکھتا تھا روم شہر، وہاں کیسر روم یعنی جو روم کا بادشاہ تھا، اس کو یہ معاملہ دیا، یہ فیصلہ دیا کہ تم یہ فیصلہ کرو، اور ان کی عدالت کا جو بڑا جج تھا اس کا نام تھا ہیروڈیسک، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو اس کے ثبوت کر دیا، ہیروڈیس کے ثبوت کر دیا، اور اس کا جو جج کا جو نیچے والا وکیل ہوتا ہے اس کا نام تھا پلاطوس۔ اب جب ہیروڈیس کے پاس جو روم کا بڑا جج تھا یا نائب تھا، اس کے پاس جب یہ معاملہ گیا تو اس نے کہا کہ جو بھی الزامات آپ نے حضرت عیسیٰ پر لگائے ہیں یہ سارے جھوٹے ہیں، میں نے ریسرچ کی ہے، یہ شخص پھانسی کے، یہ سزا کے حقدار نہیں ہے، اور میں یہ معاملہ نہیں لیتا، یہ معاملہ تم کسی اور کو دے دو۔ انہوں نے یہ معاملہ ہیروڈیکس جو بڑا جج تھا اس سے لے کر اس سے چھوٹے جج یا وکیل کو دے دیا جس کا نام پلاطوس تھا۔ اس نے بھی بڑی اچھی طرح غور و فکر کیا، ریسرچ کی، چونکہ عدالتی معاملات ریسرچ پر ہوتے ہیں، گواہیوں اور مطالبات پر ہوتے ہیں، اور وہ مقدمہ پلاطوس نے بھی کہا کہ میرے نزدیک بھی یہ کچھ جرم نہیں ہے، یہ کچھ جرم ہو تو میں اس کو سزا دوں۔ پھر لوگوں نے جو یہودی تھے جو اپنی حق درمی اور ضد پر مجبور تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے حضرت عیسیٰ کو پھانسی دی جائے، سولی چڑھایا جائے، خواہ اس پر کوئی گناہ ہے یا نہیں ہے، تو تم لوگ اس کو دو، سزا دو۔ اور سناسا پلاطوس جو ہے وہ اس نے ایک بڑی رشوت بھاری لی، اور لینے کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تم یہ جو حق درمی اور ضد کی وجہ سے تم لوگ اسے سولی چڑھا رہے ہو نا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ تم پر اور تمہاری اولاد پر آگے بڑی بربادی آنے والی ہے مجھے لگتا ہے۔ اور ایسے ہی ہوا، یہود اس کے بعد بہت زیادہ در بدر ہوئے، بہت زیادہ ذلیل ہوئے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ تعالیٰ ان کے پاس ذلت اور مسکانت چپکا دی، اور ایسے ہی تو اللہ تعالیٰ نے نہیں ان کو کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو ہم سورہ الفاتحہ میں پڑھتے، اللہ تعالیٰ ان پہ ناراض ہوا، بہت سخت غصے ہوا، انہوں نے کچھ جھوٹے سچے الزامات لگائے، اور حضرت عیسیٰ جو ہے اس کو پھانسی کے تخت کی طرف لے جایا گیا۔ جب وہ پھانسی کے تخت کی طرف جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں میں سے، وہاں جو مجمع تھا جو دیکھنے آیا ہوا تھا، اور دور دور کے شہروں اور ملکوں سے بڑی تعداد میں لوگ حضرت عیسیٰ کی پھانسی کو یا موت کو دیکھنے آئے تھے، اور اس وقت آپ کی عمر صرف 33 ایئرز تھی، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا اور مار دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہوئی کہ جب وہ حضرت عیسیٰ کو پکڑ کر لے کر جا رہے تھے اس مجمع میں سے گھسیٹ کر پھانسی کے تخت پر، تو راستے میں سے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور وہیں ان کے ہی خاندان یا ان کے قبیلے میں سے ایک شخص کو جس کی شکل حضرت عیسیٰ سے ملتی تھی، یا پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو شکل دے دی، اور اس کی جگہ پر حضرت عیسیٰ کی جگہ پر وہ شخص مارا گیا۔ کہا جاتا ہے اس کا نام یوسف تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے یہ وہی شخص تھا جس نے رشوت لے کر مخبری کی تھی حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی۔ خیر یہ سارے باتیں جو ہیں وہ اناجیل بائبل سے ملتی ہیں، قرآن و حدیث میں اتنی وضاحت کے ساتھ واقعات نہیں ہیں، اور خود عیسائیوں کی برناماز جو ایک چیپٹر ہے، یہ کتاب ہے، جز ہے انجیل کا، اس کا نام ہے برناباز، اس کے اندر یہ معروف اور مقبول بات ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے ان کو ان کی جگہ پر کوئی اور شخص، یہودا اس کا نام تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اور شخص مارا گیا اس کا نام یہودا ہے اور وہ تبدیل ہو گیا تھا۔ بہرحال اللہ بہترین بات جانتا ہے۔ اللہ جو قرآن میں بات کہی وہ صرف اتنی سی ہے، فَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے اللہ کے نیک بندے نبی کے ساتھ فریب کرنا، دھوکہ کرنا چاہا تو اللہ نے ان کے ساتھ دھوکہ کر دیا، اور ان کا ہی ایک عظیم جو ان کے خاندان میں بڑی شان اور مرتبہ رکھنے والا شخص تھا اور اس کو مار دیا۔ ویسے بہت سی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کی جگہ وہ شخص مر گیا تو اس کو سولی سے اتارا گیا تو ان لوگوں نے یہ پہچان لیا تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ نہیں ہے، یہ ان کے خاندان کا بندہ ہے، اس کے باڈی کے جو پارٹس ہیں اس کی وجہ سے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی جو چال تھی یہود کی حضرت عیسیٰ کی بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ساری چالوں کو نکارہ بنایا ہے، ان ساری چالوں کو غلط بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اور حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے اور جتنے بھی ان کے فالورز تھے ان کو فتح دی، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اٹھا لیا، اور دوبارہ پھر حضرت عیسیٰ انشاءاللہ ایک دفعہ پھر دنیا میں آئیں گے، لیکن جب دوبارہ آئیں گے تو میرے نبی کی امتی بن کے اس دنیا میں آئیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے تو اس وقت دوبارہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا، اور کوئی بھی اس دنیا میں خرابی نہیں ہوگی، ہر طرف اصلاح ہو جائے گی، اور یہاں تک کہ لوگ فائنینشلی بھی اتنے اسٹرانگ ہو جائیں گے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا۔ آیت نمبر 57، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بے شک بس وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو پورا بدلہ دے گا، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ جنہوں نے ظلم کیا حضرت عیسیٰ کے ساتھ، عذاب کے حقدار وہی ہوں گے۔ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، ان کے دوست بن کے رہے، ان کی تعلیمات پہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، پورا بدلہ دے گا۔ ذالک نتلو علیک من آیاتی و ذکر الحکیم، اے نبی یہ تھی باتیں، آیات جو ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، اور یہ ذکر اور یہ حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم آپ کے اوپر پیش کر رہے ہیں۔ آخری بات اللہ تعالیٰ نے بہت موٹی اور بہت اہم بات کر دی ہے 59 آیت میں، وہ لوگ جو خدا نخواستہ حضرت عیسیٰ کو اللہ یا اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کے بارے میں تم لوگ بڑے شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہو کہ وہ نعوذ باللہ رب ہیں یا کوئی اور بات ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ کی مثال اللہ کے پاس آدم کی طرح کی تو ہے، خلقہ من تراب، جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا، ثم قال له کن فیکون، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کن، مٹی کو کہا کن ہو جا، بس اس مٹی سے فیکون ایک آدم بن گئے۔ الحق من ربک، یہ سچی بات ہے تیرے رب کی طرف سے۔ آیت 60 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ، تم شک میں مبتلا نہ ہونا، اے نبی کے ماننے والوں، قیامت تک آنے والوں، یہ باتیں بالکل سچی ہیں، برحق ہیں، اور اس باتوں میں تم بالکل شک میں نہ پڑنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں صحیح علم دے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔